شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے اور ان کو مرض کیوں لاحق ہوا۔ دوستو، آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ عرض فوران کے سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح و سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طویل پکڑا اور دوست و احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غم خوار نہ تھا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی گرہ بنائی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے پہلا آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش و ابتلا کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ آپ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء بنی اسرائیل سے ایوب علیہ السلام کی بیماری و تکلیف کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے مال و اولاد آپ سے کیسے جدا ہو گئے اور آپ کس قدر جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعے کے صحیح ہونے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دوستو، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی ضد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ 3 سال مکمل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ ہے اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ اور دوستو، حمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے اور الاسدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔
آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ پھر جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 منڈیوں پر ایک منڈی کسی امیر زادے کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری منڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتا دے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے تاریخ سے عبداللہ بن امیر سے بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے، اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ابن حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا؟ دوسرے نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا، اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ دوستو، اب آپ کو بتائیں گے کہ
حضرت ایوب علیہ السلام مرض سے کیسے شفایاب ہوئے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور یہ پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو، جو وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا میں ہی وہی ہوں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لباب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لباب بھر گیا۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ اس کا مرفوع ہونا قریب ہے اور اس کا موقوف ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال و دولت اور بھی دے دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔